السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ قرآن آسان لیسن نمبر 13۔ آج ہم حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں سیکھیں گے۔ حروف جب کلمات میں لکھے جاتے ہیں تو وہ کبھی درمیان میں آتے ہیں، کبھی کلمے کے اختتام پہ آتے ہیں، تو ان کی ہمیشہ ایک سے شکل نہیں ہوتی بلکہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں حرف کی بالکل صحیح پہچان ہو کہ حرف جب شروع میں لکھا ہوا آئے تو وہ کیسا ہوتا ہے، درمیان میں لکھا ہوا ہو تو کیسا ہوتا ہے، اور اگر آخر میں لکھا ہوا ہو تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانیں۔ تو بسا اوقات نقطوں سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کے سروں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ الف کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الف سے کبھی بھی کوئی قرآن کریم کا کلمہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ الف یا تو کلمے کے درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، اور الف ہمیشہ اپنی پوری شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ جب الف لام کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے تو تھوڑا سا ترچھا یعنی ٹیڑھا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں الف کی دونوں شکلیں نظر آ رہی ہیں، ایک بالکل سیدھی اور ایک تھوڑی سی ٹیڑھی۔ تو یہ دونوں کیا ہے؟ الف۔ الف۔ اس کے بعد ہے با۔ با کی ایک ادھوری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ با کی آغاز کی شکل ہے۔ جب با سے کوئی کلمہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح با کو سرے سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر چھوڑ کے آگے نئے حرف کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد با کی درمیانی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی اگر با کلمے کے درمیان میں کسی حرف کے بعد ملا کے لکھا جائے تو وہ اس شکل میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تا۔ تا کی بھی ہمیں دونوں شکلیں دکھائی گئی، ایک ابتدائی اور ایک درمیانی شکل، اور اگر تا حرف کے آخر میں ہو تو وہ مکمل طور پہ لکھا جاتا ہے، جیسے ہمیں اوپر تا بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ با بھی بالکل اسی طرح مکمل بنا ہوا ہوتا ہے جب وہ حرف کے یعنی کلمے کے آخر میں ہو۔ سا۔ سا کے اوپر دیکھیں 3 نقطے ہیں۔ سا کا آغاز، درمیانی کیفیت، یہ دونوں ہمیں بنا کے دی گئی ہیں، اور اگر سا کسی کلمے کے آخر میں ہو تو پھر وہ مکمل طور پہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ پھر ہے حرف جیم۔ جیم کی جو اوپر والی شکل ہے یہ جیم کی مکمل شکل ہے، یہ کلمے کے آخر میں بنی ہوئی ہمیں ملتی ہے، اور جیم کی جو ابتدائی شکل ہے وہ ہمیں نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو تھوڑا سا جیم بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیم کا صرف اوپر کا سر جیسے لیا گیا ہے اور نیچے ایک نقطہ لگا دیا۔ اس کے بعد ہے حرف ہا۔ ہا کی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں شکل، اگر ہا کلمے کے آخر میں ہو تو مکمل طور پہ بنایا جاتا ہے، اور کلمے کے آغاز میں ہا کی شکل ہم یہاں حرف ہا کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کا صرف سر کا حصہ لیا گیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہا کے اوپر یا نیچے کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ پھر ہے حرف خا۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، ہم یہاں پہ خا کی مکمل شکل بھی دیکھ سکتے ہیں اور خا کی ادھوری شکل بھی۔ اس کے بعد ہے حرف دال۔ دال کی جو ہمیں اوپر شکل نظر آ رہی ہے دال کی مکمل شکل ہے، اسی سے کسی بھی کلمے کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اگر دال کو آخر میں لکھا جائے یا کلمے کے درمیان میں کسی حرف سے جوڑ کے لکھا جائے تو دال کی کیا شکل ہوتی ہے وہ ہمیں نیچے دی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دال کے فوراً ساتھ کوئی بھی حرف نہیں جوڑتا، یعنی دال کے بعد نہیں جوڑ سکتا، وہ پھر الگ سے بنتا ہے۔ پھر ہے حرف زال۔ زال کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل دال کی طرح ہی ہے، زال کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ زال بھی اگر کلمے کے شروع میں ہو تو اپنی مکمل شکل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کلمے کے آخر یا درمیان میں ہو تو ہمیں جو نیچے دی ہوئی اس کی شکل نظر آ رہی ہے وہ حرف زال کی شکل ہے۔ پھر ہے را۔ را کی بھی جو ابتدائی شکل ہے وہ اوپر بنی ہوئی ہے، اور جو کلمے کے درمیانی شکل ہے وہ نیچے ہے۔
پھر ہے حرف زا. زا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے. اس کے بعد حرف سین. سین کے دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی شوشے بنے ہوئے ہوتے ہیں. شین جب آغاز میں کلمے کے لکھا جائے یا درمیان میں لکھا جائے تو اس کی جو نیچے شکل بنی ہوئی ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور جو اوپر والی سین کی مکمل شکل ہے یہ کلمے کے آخر میں بنی ہوئی ہمیں ملتی ہے. پھر ہے شین. شین کا بھی معاملہ بالکل سین ہی کی طرح ہے، لیکن سین اور شین میں نقطوں کا فرق ہے. سین نقطوں سے خالی ہے جبکہ شین کے اوپر 3 نقطے ہیں. پھر ہے حرف صاد. صاد کی ہم شکل دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کا منہ بنایا گیا ہے. صاد کو جب کسی بھی کلمے کے درمیان میں یا ابتدا میں لکھنا ہوتا ہے تو یہ جو ہمیں صاد کی نیچے شکل نظر آ رہی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے، اور اگر کلمے کے آخر میں کسی حرف کے ساتھ ملا کے صاد کو لکھنا ہو تو جو اوپر دی ہوئی صاد کی مکمل شکل ہے وہ بنائی جاتی ہے. پھر ہے دود. دود کا معاملہ بھی صاد ہی کی طرح ہے، ان دونوں میں بھی صرف ایک نقطے کا فرق ہے. تو اور غو. تو اس کو چاہے کلمے کے درمیان میں لکھا جائے، چاہے کلمے کے آغاز میں لکھا جائے یا اختتام میں، اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے. یہ اپنے آگے اور پیچھے بآسانی دوسرے حروف کو جوڑ لیتا ہے. غو کا معاملہ بالکل تو ہی کی طرح ہے، دونوں کو صرف نقطے سے فرق کیا جاتا ہے. غو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے حرف عین. عین کو جب کلمے کے آغاز میں لیا جائے تو نیچے جو ہمیں پہلی شکل نظر آ رہی ہے وہ اس کی ابتدائی شکل ہے. اس کے بعد نیچے جو ہمیں دوسری شکل نظر آ رہی ہے وہ اس کی کلمات کے درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور جب اختتام میں عین کو استعمال کیا جائے تو وہ مکمل طور پہ بنا دیا جاتا ہے. غین کا بھی بالکل عین کی طرح ہی معاملہ کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کا فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کو بھی ایک نقطے سے فرق کیا جاتا ہے. غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے ہمیشہ. فا. فا کے ساتھ نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں نیچے جو سب سے پہلی شکل ہے وہ فا کی ابتدائی شکل ہے، اس کے بعد جو دوسری شکل ہے وہ فا کی درمیانی شکل ہے، اور اوپر جو مکمل فا بنا ہوا ہے یہ فا کا اختتام ہوتا ہے، یعنی کسی کلمے میں اگر آخر میں فا آ رہا ہے تو وہ مکمل طور پہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح قوف ہے. قوف کے اوپر 2 نقطے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا تھوڑا سا پھیلا کے لکھا جاتا ہے جبکہ قوف کو خوب گول کر کے نیچے سے گھما کے لیا جاتا ہے. قوف اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس کی ہمیں یہاں پہ ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور اختتامی شکل واضح طور پہ دکھائی گئی ہے. اوپر جو ہے وہ قوف کی اختتامی شکل ہے، یعنی کلمے کے آخر میں قوف کو اس طرح مکمل بنایا جاتا ہے، اور اگر قوف سے کسی کلمے کا آغاز ہو تو نیچے جو پہلی شکل ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اگر کسی کلمے کے درمیان میں قوف ہو تو یہ اس کے بعد والی دوسری شکل اختیار کی جاتی ہے. پھر ہے حرف کاف. کاف کی ہمیں دونوں شکلیں نظر آ رہی ہیں. اوپر جو شکل ہے وہ عموماً کلمے کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور جو نیچے ڈنڈی کے ساتھ کاف ہے یہ کاف اگر کلمے کے آغاز میں ہو یا درمیان میں ہو تب استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے حرف لام. لام کی ہم ابتدائی شکل دیکھ سکتے ہیں، نیچے لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی درمیانی شکل بنی ہوئی ہے، اور اگر کسی کلمے کے آخر میں لام ہو تو مکمل طور پہ لام اپنی شکل کے ساتھ واضح کیا جاتا ہے جیسے کہ اوپر بنا ہوا ہے. پھر ہے حرف میم. میم کی جو اوپر شکل ہے یہ میم کی ابتدائی شکل ہے. نیچے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میم کی 3 شکلیں دی گئی ہیں. نیچے جو میم کی پہلی شکل ہے یہ میم کی اختتامی شکل ہے. درمیان میں جو میم کی شکل ہے یہ میم کی ابتدائی شکل بھی ہے، اور کبھی کبھار اسی شکل کے ساتھ میم کا اختتام بھی کیا جاتا ہے. اور پھر جو میم کی آخری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ میم کی درمیانی شکل ہے.
اس کے بعد ہے حرف نون. نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے. جب نون سے کسی کلمے کا آغاز ہوتا ہے تو جو نیچے ہمیں ایک سرے کے ساتھ نقطہ نظر آ رہا ہے اس شکل میں نون کو بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمیں نون کی دوسری کیفیت نظر آ رہی ہے وہ اس کی درمیانی شکل ہے. اور اگر کلمے کا اختتام ہو نون کے ساتھ تو نون اپنی مکمل شکل کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حرف واو. واو کی ایک ہی شکل ہے. واو کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے. واو چاہے درمیان میں ہو چاہے اختتام میں ہو واو اپنی اسی شکل کے ساتھ رہتا ہے. جیسے ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے عموماً آغاز میں اس طرح ہوتا ہے اور جیسے ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے تھوڑا سا واو کو آغاز میں ایک ڈنڈے کے ساتھ ایک سرے کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. یہ عموماً واو کے ساتھ تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے کسی حرف کو جوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حرف ہا. ہا کی ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ساری شکلیں ہیں. ہا مکمل طور پہ گول کر کے الگ بھی بنا دیا گیا. اسی طرح دو چشمی ہا جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اس طرح بھی ہا کو مختلف شکلوں میں بنایا گیا ہے. تو ہا کی ابتدائی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں دو چشمی ہا کی طرح ہے. ہا کی درمیانی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہا کی تیسری شکل ہمیں دی گئی ہے یہ اس کی اختتامی شکل ہے. اور بسا اوقات ہا کو اختتام میں مختلف حروف سے الگ کر کے لکھا جا سکتا ہے. جیسے واو ہے یا دال ہے جس کے بعد کوئی حرف نہیں جڑ سکتا اس کے بعد اگر حرف ہا کو لکھا جائے تو جیسے ہمیں اوپر ہار کی طرح ہا نظر آ رہا ہے ایسا ہا وہاں پہ پھر بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی اس کی شکل ہے. بس یہی حمزہ کی شکل ہے. اس کے علاوہ حمزہ کی کوئی شکل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بہت چھوٹا سا حرف ہے تو اس کو بسا اوقات بیٹھنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے تو یہ کبھی الف کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کبھی یا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کبھی واو کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی اسی طرح اپنی مکمل شکل میں اکیلا بھی واضح طور پہ ہمیں بنا ہوا دکھتا ہے. اس کے بعد ہے حرف یا. یا کی ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں. نیچے جو یا کی پہلی شکل ہے یہ اس کی ابتدائی شکل ہے. اس کے بعد جو ہمیں شکل نظر آ رہی ہے یہ یا کی درمیانی شکل ہے اور جو اوپر یا کی شکل ہے یہ اس کی اختتامی شکل ہے. یعنی کسی حرف کے ساتھ اس کو آخر میں لکھا جائے اگر تو پھر اس طرح مکمل طور پہ یا کو بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بڑی یا جس کو ہم اردو میں بڑی یا کہتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہوئے چھوٹی یہ یا بڑی یہ نہیں ہوتی ہے صرف حرف یا ہوتا ہے. تو یا کی اس طرح ہمیں مختلف شکلیں ملتی ہیں. اس کو ہم حرف یا ہی بولیں گے اور یا کے مخرج سے ہی اس کو ادا کریں گے. اب لیسن سناتے ہوئے کرنا کیا ہے جو ہمیں اس کی مختلف شکلیں دی گئی ہیں ان سب کے ساتھ اس کو پڑھ کے سنانا ہے جیسا کہ ابھی ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں. ہم اوپر والی لائن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نیچے والی لائن کو پڑھیں گے. یعنی جو ان کی مختلف شکلیں دی گئی ہیں ان کو ہم ادا کریں گے. الف الف با با تا تا سا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف لام لام میم 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 نون نون واو ہا 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 حمزہ یا تو یہ ہیں ہمارے تمام
حروف. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرف عین کی ابتدائی شکل اور حرف حمزہ میں پریشانی کا شکار ہوا جا سکتا ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کا فرق واضح ہو. عین کی جو ابتدائی شکل ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی حرف اس سے جوڑ کے لکھا جاتا ہے. یہ کبھی بھی اس طرح ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا، اس سے کوئی نہ کوئی حرف ملا کے لکھا ہوا ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف عین کی ابتدائی شکل ہے جس کے بعد کوئی حرف آگے سے جڑ گیا ہے. جبکہ حمزہ کی جو یہ شکل ہے، اس سے کوئی بھی حرف نہیں جڑتا، نہ اس سے پہلے کوئی حرف اس طرح جڑا ہوا آتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی ہمیں حرف اس سے جڑا ہوا ملتا ہے. اگر کسی کلمے کے بعد حمزہ کو آنا ہو تو اس کلمے کے بعد کوئی نہ کوئی حرف بنا کے اس کے اوپر حمزہ کو رکھا جاتا ہے. مثلا اگر ہمیں جاء پڑھنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جیم کے بعد الف ہے اور پھر حمزہ الگ سے ہے، جوڑ کے نہیں لکھا ہوا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ اگر ہمیں بأسا لکھا ہوا ملتا ہے تو وہاں پہ با کے بعد الف ہوگا اور اس الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہوگا، تو الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، وہاں پہ با کے فوراً بعد ہم حمزہ کو ملا دیں گے اور پڑھیں گے بأسا. تو مزید جیسے جیسے ہمارے اسباق ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو بہت اچھی طرح ان کی شکلوں کا فرق بھی واضح ہو جائے گا اور پہچان بھی ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.